کیسے صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں جو ٹیکسز کے حوالے سے جو آئی ایم ایف سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو 18 سے 19% پر لے جائیں. ذرا ہمیں بتائیے کہ تنخواہ دار طبقے سے لے کر کس ٹیکس بریکٹ کے اندر ہم تیار ہو جائیں, مینٹلی ریڈی ہو جائیں جی کہ اضافہ ہونے والا ہے. نہیں ماریا صاحبہ, تنخواہ دار طبقے پہ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو موجودہ ٹیکس ہے اس کے ریٹ میں کمی کی جائے. ٹھیک ہے. اب حتمی تو چیزیں جو ہے وہ کیبنٹ فیصلہ کرے گی, یہ تو ایک اندازے ہیں, تخمینے ہیں, لیکن آپ نے چیدہ باتیں بتا دی. اس میں اوور آل دیکھیے کچھ ہماری گروتھ کا 4% تک ہمیں توقع ہے اگلے سال, اور یہ جو انفلیشن ہے وہ 7% کے قریب ہے, تو 11% تو نیچرل انکریز ہوتی ہے ریونیو میں. پھر کوئی اور تھوڑی سی جو ہم بہتر کلیکشن دے کے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ 2000 بلین جو ہے وہ زیادہ ٹیکس وصول ہو اس سال. تو یہی ہے, ہم ایس ایم ای سیکٹر کو, چھوٹے طبقے کو زیادہ تر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کا ٹوٹل جو قرضہ بینک دیتے ہیں نا اس کا صرف 6% ایس ایم ایز کو ملتا ہے, اور باقی سارا کارپوریٹ سیکٹر کو یا ادھر جاتا ہے. ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے بہت کم قرضہ ہوتے ہیں, حالانکہ بنگلہ دیش میں یہی قرضہ 15% ان کے ٹوٹل قرضے کا, اور انڈیا میں یہی قرضہ 20% ان کے ٹوٹل قرضے کا ہے. تو یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ایس ایم ایز, کیونکہ انجن آف گروتھ ایس ایم ایز ہے, تو اس کا کچھ قرضوں میں بھی آسانیاں کی جائیں اور بہتری کی جائے بینکوں کی طرف سے. تو یہ اوور آل گروتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے پاکستان سفر کیا ہے, تو ادروائز پہلے کوئی 6-7 مہینے میں تو ہماری گروتھ جو ہے وہ. لیکن شیخ صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے فرق پڑا ہے, لیکن حکومت کوئی اپنی سپینڈنگ کٹ کرنے کے اوپر بھی غور کر رہی ہے کہ بھئی کوئی اخراجات بھی ہم کم کریں گے. اگر آپ خالی کاسمیٹک طریقے سے کر دیں دکھانے کے لیے, لوگوں کو صرف بتانے کے لیے کہ ہم آپ کو درد سمجھتے ہیں, اسپینڈنگز میں کٹوتی ہو, یہ ملے گی ہمیں. دیکھیے حکومت نے تو جی حکومت نے تو اخراجات بہت دیکھیے نا, ہمارے تمام منسٹر 6 مہینے میں 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے. 3-4 مہینے تو ہو گئے, اگلے بھی 2 مہینے میں کوئی تنخواہ نہیں لیں گے. اور میں خود پچھلے 27 مہینے سے میں نے 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لی. ہم ایک چھوٹی گاڑی ہوتی ہے ایک منسٹر کے پاس, اور ہمارے پارلیمنٹیرین کی بھی ہماری تنخواہیں جو ہے وہ 25% قومی اسمبلی کے ممبران کی اور سینٹ کے ممبران کی وہ کم کی گئی ہیں. تو اس کے علاوہ کافی اخراجات جو ہے دفتروں کے اس میں کٹ لگائی گئی ہے. لیکن شیخ صاحب بہت سارے وزارتیں ایسی ہیں جن کی کوئی تک نہیں ہے, جو کہ خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس وہ سارے قلم دان چلے گئے. بہت ساری وزارتیں ہیں اس وقت, شاید پولیٹیکلی آپ نے سب کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ وزارتیں ختم نہیں کر پا رہے, تو وہ ان کے پیرلل دفتر بھی ہیں, ان کی پیرلل سارے انفراسٹرکچر بھی ہے. یہ ان میں سے کوئی شوق ہے کہ بھئی اس کو ہم ریفارم کریں, اس کو کم کریں؟ اگین آپ نے صرف عوام کو دکھانا ہے کہ بھئی ہم تھوڑا سا خیال کرتے ہیں آپ کا. نہیں, ہم نے تو دیکھی نا ہر جگہ پہ کم کر رہے اخراجات, اور یہ وزارتوں کا جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح بات ہے. جہاں پہ وزارتیں ایسی ہیں کہ اس کو کم یعنی تھوڑا کیا جاتا سکتا ہے, وہ بھی کوشش ہو رہی ہے. اور جلدی آپ دیکھیں گی کہ وزارتوں میں بھی یہ ہمارے یہاں بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ اور ایس ایف سی دونوں ڈویژنز کو مرج کرنے کی پروپوزل ہے, اس پہ ہو رہا ہے. اسی طرح ڈیفنس پروڈکشن والی جو ڈویژن ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, اور بھی بہت سی وزارتوں کو تخفیف کر رہا ہے کہ ان میں ریڈکشن ہو جائے اور اخراجات میں کمی ہو. لیکن مین تو اخراجات ہمارے قرضوں پہ ہے نا, جو ڈیفیٹ ہوتا ہے, اور اس کے قرضوں کا جو سود پے کرتے ہیں, جو اس کی سروس چارجز ہیں, سب سے زیادہ اخراجات تو وہ ہے. اور اس کے بعد حالانکہ دیکھیے نا ڈیفنس ہمارا بڑھنا چاہیے, ہمیں ہمارے خطے میں بہت زیادہ ہمیں انڈیا کا جو ہے نا وہ ہماری طرف نظر ان کی اچھی نہیں ہے. وہ اسی طرح ہمیں ان کا ذہن ہے کہ ہمیں وہ تنہا کر دیں, اور کسی وقت بھی انڈیا پہلے بھی اگریشن اس نے کیا ہے, تو وہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ $85 بلین ہے. سو ہم بڑھا رہے ہیں اس بجٹ میں, کیا ہم بڑھا رہے ہیں, یہ تجویز زیر غور ہے, بڑھنے لگا ہے؟ جی نہیں, وہ تو تھوڑا سا تو بڑھتا ہی ہے, لیکن ہمیں بڑھانا, میرا تو کہنا ہے, میں نے ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے $9-9.5 ارب
$85 بلین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 8واں یا 9واں حصہ ہے. اور یہ لیکن ہم نے اپنے دیکھنا ہے, ہم اتنا زیادہ بڑھا نہیں رہے, بالکل جو نامینل ہے, لیکن اس کو دیکھیں ڈیفینس پہ بھی بوجھ ہے کافی, ہمیں نیا اکوپمنٹ لینا ہے یا ہمارے اخراجات ہیں. تو بہرحال فیڈرل گورنمنٹ یہی سوچ رہی ہے کہ کچھ اپنے وہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ کم کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. صاحب یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو آپ نے براڈن بھی کرنا ہے یا وہ جو تنخواہ دار طبقے سے ہی آپ نے تمام جو ٹیکس ہے اس کو اکٹھے کرنا ہے؟ یہ لگ رہا ہے اس وقت آنے والے بجٹ کے اندر یہ زرعی طبقے کے اوپر ٹیکس, کیا ہم ٹریڈر جو کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس کو انفورسمنٹ دیکھیں گے؟ کیا یہ دو چیزیں زیر غور ہیں آنے والے بجٹ میں؟ اس کے حوالے سے کوئی اعلانات متوقع ہیں؟ جی دیکھیے, یہ بات صحیح ہے کہ براڈن تو کرنا ہی ہے, کیونکہ جو طبقے ٹیکس نہیں دے رہے ان پہ ٹیکس لگانا, جو دے رہے ہیں انہی کے اوپر زیادہ لگایا نہیں جا سکتا. اور انڈائریکٹ ٹیکس بھی کافی پرابلم کریٹ کرتا ہے, مہنگائی کریٹ کرتا ہے. یہ جو سیل ٹیکس کی بات 18 سے 19 کی کوئی ابھی حتمی نہیں ہے, اس پہ غور و خوض, لیکن یہ اگر لگے گا تو واقعی اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2025 میں 26% اوور آل ٹیکس بڑھا ہے, باوجود کہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ایک ہی سال میں 26%. اور اس سال بھی اگرچہ 1000 ارب روپے ٹیکس کم وصول ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی 10% پچھلے سال سے ٹیکس بڑھا ہے. یعنی ان 2 سالوں میں تقریباً 40%, 26 اور اس کا پھر 10% کمپاؤنڈ لگائیں تو 2 سالوں میں 40% ٹیکس زیادہ وصول ہوا ہے. یہ بھی حکومت کی کارکردگی ہے. لیکن یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ایس او ایز ہمارے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں وہ گھاٹا کر رہے ہیں, اس میں ہزاروں ارب روپے لگا ہوا ہے, اس کے اوپر پوری کوشش ہو رہی ہے. اور ان کو بھی اب کیا جا رہا ہے کہ جو نقصان کرنے والے ادارے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح ان کے نقصان میں کمی ہو سکتی ہے. یہ جو ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب, یہ آپ اسی گنے چنے سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے زیادہ ٹیکس کر دیا ہے. کیا آپ نے نئے سیکٹرز ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا, کیا اس بجٹ میں ہم دیکھیں گے جی کہ کوئی جو آپ کا تاجر برادری ہے یا آپ کا جو زراعت سے منسلک لوگ ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بھی لگے گا؟ ایک نئے جو لوگ ہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں, کوئی اعلان متوقع ہے؟ جی میں توقع کرتا ہوں کہ کارپوریٹ ٹیکس میں اور جو سپر ٹیکس ہے ان میں بھی تخفیف ہوگی, اور اس سے ایک بینیفٹ پہنچے گا کاروباری طبقے کو اور عام طبقے کو. اور براڈن بھی کرنے کی طرف بالکل توجہ ہے. آپ دیکھیں گی کہ اس بجٹ میں ٹیکس کو براڈن کرنے کے, اس کو ان طبقوں تک پہنچانے میں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ان کی طرف بھی توجہ کی جا رہی ہے. ایس ایم ای سیکٹر کو خاصا ہم اس میں انسینٹو دے رہے ہیں اس میں بجٹ میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہی طبقے ہیں کو ایس ایم ای سیکٹر ہی میجر انجن آف گروتھ ہے, اور وہ ہمارا زیادہ تر طبقہ کافی اس میں امپلائی ہوتا ہے, اور اس سے بینیفٹ اوور آل پہنچے گا. اور ہم ڈیولپمنٹ کا کیونکہ نقصان بیلنس نہیں ہو رہا بجٹ, تو اس لیے ڈیولپمنٹ کے اخراجات میں بھی کمی کرنا ضروری ہے. اور یا ڈیولپمنٹ کے پروگرام زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ یا دوسرے بھی جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں دونوں سیکٹر میں صوبوں کو چاہیے کہ وہ صوبے زیادہ اس پہ اپنا حصہ ڈالیں, اور فیڈریشن کے اوپر, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہ اس بجٹ میں جتنا پاسبل ہے ہم کر رہے ہیں. ٹیکس میں ریلیف بھی کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقے کو بھی اور بزنس کو بھی, اور انسینٹو بھی دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈیوٹیز میں بہت بڑی کمی ہو رہی ہے. دیکھیے نا, جو تاکہ را مٹیریل جو آتے ہیں اس میں ڈیوٹی کم ہوگی تو ان کو بینیفٹ, اس میں تمام انڈسٹری کو, تمام جو ہے بزنس کمیونٹی ان کو ڈیوٹیز کی تخفیف سے, اور یہ انڈائریکٹ ٹیکس کم ہوگا عام طور, اور اس سے مہنگائی میں کمی آئے گی, مہنگائی میں کمی آئے گی ڈیوٹیز کے